الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یقیناً جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس مختصر سے وقت میں جو میرے ذمہ جو مجھ سے پوچھا گیا اس پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، تہمت زنا کی حد اور شرعی حکم، چوری کی حد اور اس کا شرعی حکم. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما نزل عذری قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذکر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلین وامرأة فضربوا الحد اخرجہ احمد والاربعۃ واشار الیہ البخاری. یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 4474 یعنی 4474. ترمذی میں ہے 3181. نسائی فی السنن الکبریٰ میں 7352. ابن ماجہ میں ہے 2925. احمد کی 6 جلد صفحہ 35-61. شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو حسن کہا ہے. قذف کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری برات کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی. پھر جب منبر سے نیچے اترے تو 2 آدمیوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا تو انہیں 80 کوڑے حد لگائی. اسے احمد اور چاروں نے روایت کی اور بخاری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. غضب کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا، پھینکنا. یہ مصدر ہے باب قذف یقذف سے بر وزن ضرب سے، باب قاذف یقاذف بر وزن مفعلہ، ایک دوسرے کو تہمت لگانا. اور باب استقذف یا استقذف بر وزن استفعال، تہمت لگانا کے معنی میں مستعمل ہے. اصطلاحاً آدمی کا کسی دوسرے پر زنا کی تہمت لگانا قذف کہلاتا ہے. الفقہ الاسلامی و ادلہ جلد نمبر 7 اور صفحہ 539. کسی پر زنا کی تہمت لگانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یقیناً جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی کاموں سے بچو. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا
پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 6857 5857 نمبر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تہمت زنا کی حد 80 کوڑی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد سورۃ النور آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے، انہیں 80 کوڑے لگاؤ. امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اسیل الجرار جلد نمبر 4 صفحہ 341. لما نازل عذری، جب میری برات نازل ہوئی. مراد سورہ نور کی 11 سے لے کر 20 تک 10 آیات. دراصل جب 6 ہجری میں غزوہ مریسیہ سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ متہم کیا اور اس بات کو اتنا مشہور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مخلص صحابہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس باعث کم و بیش 1 ماہ تک پریشان رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے برات میں 10 آیات نازل فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کو تہمت زنا لگانے کے بنا پر 80 کوڑے لگوائے. مذکورہ بالا روایت میں جو 2 مردوں اور 1 عورت کو حد قذف لگانے کا ذکر ہے، ان سے یہی تینوں صحابہ مراد ہیں. محترم ناظرین و مستمعین و پیارے بھائی اور بزرگوں، دوسرا فرمان سنیے. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول لعان کان فی الاسلام ان شریک بن صحماء قذفه ہلال بن امیہ بامرأته فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ والا فحد فی ظہرک. اخرج ابو یعلا ورجالہ ثقات. وفی البخاری نحوہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام میں پہلا لعان کا واقعہ یہ تھا. اول لعان کان فی الاسلام. اسلام میں پہلا لعان کا واقعہ یہ تھا کہ ان شریک بن صحماء قذفہ ہلال بن امیہ بامرأته. ہلال بن امیہ نے شریک بن صحماء پر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا البینۃ والا فحد فی ظہرک. ثبوت پیش کرو ورنہ تجھے حد لگائی جائے گی. اسے ابو یعلا نے روایت کیا اور اس کے راوی سکھائے. وفی البخاری نحوہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور بخاری میں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اس پر بھی حد واجب ہے، لیکن یہ حکم لعان کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے. البتہ اگر شوہر لعان بھی نہ کرے اور گواہ بھی پیش نہ کرے تو پھر اس پر حد لگائی جائے گی. جمہور اسی کے قائل ہے. سبل السلام کی 4 جلد صفحہ 125 میں یہ حدیث موجود ہے. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، توجہ سے سماعت فرمانا. وعن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال لقد ادرکت ابا بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ تعالی عنہم ومن بعدهم فلم ارہم یضربون المملوک فی القذف
इल्ला अर्बईन रवाहु मालिकुन वस्सौरी फी जामिइही। अल्लाहु अकबर। मालिक की दूसरी जिल्द, मुफ्ती इमाम मालिक की दूसरी जिल्द 828, बैके की 80 जिल्द 251। शेख अब्दुल्ला बस्ताम ने इस रिवायत को सही कहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम और इनके बाद वालों का ज़माना पाया। मैंने उन्हें ग़ुलामों को हद क़ज़फ़ में 40 से ज़्यादा कोड़े मारते हुए नहीं देखा। इसे मालिक और सौरी ने अपने जामे में रिवायत किया है। इस रिवायत से मालूम होता है कि ग़ुलाम को आज़ाद से निसफ हद लगाई जाएगी, यानी आज़ाद की हद क़ज़फ़ 80 कोड़े है तो ग़ुलाम को 40 कोड़े लगाए जाएंगे। जमहूर उलमा और हाफिज़ इब्न हजर इसी के कायल हैं। अलबत्ता हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम लैस, इमाम ज़ुहरी, इमाम औज़ाई और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। आयत जो ये है वल्लज़ीना यरमून के उमूम की वजह से ग़ुलाम को भी मुकम्मल हद लगाने के कायल हैं। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 15 और सफ़ा 495। ठीक है जी। और इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह इसी के कायल हैं। अल-मुअल्ला बिल असार की 12वीं जिल्द सफ़ा 71। नवाब सिद्दीक़ हसन खान फरमाते हैं कि जिस आयत में निसफ़ हद का जिक्र है वो ज़िना के मुतल्लिक़ है। फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़, सूरत निसा की आयत नंबर 25। लिहाजा हद क़ज़फ़ को हद ज़िना पर क़यास करना दुरुस्त नहीं, बल्कि ग़ुलाम को भी मुकम्मल हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी। और रौज़तुन नदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 607। इमाम सुनआनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ग़ुलाम को भी अल्लाहु अकबर मुकम्मल हद लगाई जाएगी। सुबुल अस्सलाम जिल्द नंबर 469। यही राय ज़्यादा मुअतबर मालूम होती है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ज़फ़ ममलूकहु युक़ाम अलैहिल हद्दु यौमल क़ियामत इल्ला अन यकून कमा क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने ग़ुलाम पर तोहमत ज़िना लगाई इस पर रोज़े क़यामत हद कायम की जाएगी, इल्ला के इसी तरह हो जैसे उसने कहा, इल्ला अन यकून कमा क़ाल। इस हदीस से मालूम होता है कि ग़ुलाम पर झूठी तोहमत लगाना मालिक पर हराम है, और अगर वो ऐसा करेगा तो दुनिया में तो इस पर हद कायम नहीं की जाएगी। इस पर उलमा का इत्तिफाक है, उलमा का इत्तिफाक है। कमाफी तवज़ीहुल अहकाम जिल्द नंबर 6 सफ़ा 260। लेकिन रोज़े क़यामत वो सज़ा से नहीं बच पाएगा। हाँ, अगर ग़ुलाम ने वाकई जुर्म किया हो और मालिक तोहमत में सच्चा हो तो फिर मालिक को छोड़ दिया जाएगा और ग़ुलाम को सज़ा दी जाएगी। बरादरान इस्लाम, ये जो हदीस आपके सामने पड़ी है ये बुखारी में भी मौजूद है, और बुखारी में इसका नंबर है 6858, मुस्लिम के अंदर है 1660, अबू दाऊद के अंदर है 5165, तिरमिज़ी के अंदर है 1947, अहमद के दूसरे जिला सफ़ा 431, दारिक़ुतनी की तीसरी जिला सफ़ा 213, बैकी की 8वीं जिला सफ़ा 10 पर यह रिवायत मौजूद है। बरादरान इस्लाम, दूसरा जो आपने हुक्म फरमाया था हद्दिस सारिका, यानी चोरी की हद का शरई हुक्म बयान करें, तो वक्त कम है, मैं चंद मुख्तसर गुज़ारिशात आपके सामने रखता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाते जाएंगे। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़्तअु यदुस सारिक़ि इल्ला फ़ी रुबुइ दिनारिन फ़सईदन मुत्तफ़क़ुन अलैह वल्लफ़्ज़ु लिमुस्लिमिन वल्लफ़्ज़ु लिल-बुख़ारी तुक़्तअु यदुस सारिक़ि फ़ी रुबुइ दिनारिन फ़सईदन व फ़ी रिवायतिन लि अहमद अक़तअु फ़ी रुबुइ दिनारिन वला
تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجنن ثمنہ ثلاثۃ دراہم متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری میں. ربع دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور احمد کی ایک روایت میں ربع دینار کی چوری میں ہاتھ کاٹ لو اور اس سے کم مالیت کی چوری میں نہ کاٹو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹے جس کی قیمت 3 درہم تھی. بخاری اور مسلم. السارقہ سے مراد چرائی ہوئی چیز ہے. باب سارقہ یسرق بروزن ضربہ اور باب استارقہ یستارق بروزن استفعال چرانا. اللہ اکبر. سارق اور سروق چور کو کہتے ہیں. اصطلاحاً چوری کسی کا مال اس کی حفاظت کی جگہ سے چھپ کر لینے کو کہتے ہیں جسے لینا جائز نہ ہو. فسائدن کا معنی ہے ولو زیادہ، یعنی اگر اس سے زیادہ ہو. می جنن ڈال کو کہتے ہیں. ان احادیث میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا نصاب مذکور ہے اور وہ ہے دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 دینار. ان دنوں میں 3 دینار اور چوتھائی دینار کی قیمت برابر تھی. اگر چور اتنی یا اس سے زائد مالیت کی چیز چورائے گا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بصورت دیگر نہیں. جمہور علماء اور خلفاء اربعہ اسی کے قائل ہیں. احناف کا کہنا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا نصاب 10 درہم ہے اور اہل ظاہر نے کہا کہ چوری کم مالیت کی ہو یا زیادہ کی قرآن آیت کے عموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. میرے بھائیو واضح رہے اس مسئلے میں امام شوکانی نے 11 اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 19 مذاہب نقل فرمائے ہیں. تفصیل کا طالب جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اپنا بکس کا نام ہے نیل الاوتار، جلد نمبر 4 صفحہ 576، فتح الباری کی 14ویں جلد صفحہ 61، الام للشافعی کی 6ٹھی جلد صفحہ 130، الاختیار کی 4تھی جلد صفحہ 103، المغنی کی 12ویں جلد صفحہ 416، ہدایت المجتہد کی 2ری جلد صفحہ 447. اور جمہور کا موقف جو ہے وہ گزشتہ صحیح احادیث کے مطابق ہونے کی بنا پر راجح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ متفق علیہ. ایضا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چور پر اللہ کی لعنت ہو جو انڈا چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے اور رسی چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے. اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کوئی معمولی چیز کی ہی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اہل ظاہر نے اسی سے استدلال کیا ہے، لیکن دیگر اہل علم نے اس حدیث کی وضاحت یوں کی ہے اگرچہ انڈا اور رس معمولی اشیاء ہیں لیکن جب انسان ان کی چوری شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے چوری کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک دن اس چیز کی بھی چوری گر گزرتا ہے جس کی قیمت نصاب سرقہ کے برابر ہوتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات جو قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیے گئے ہیں اللہ ہمیں ان جرائم سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. ھذا ما عندی واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.